کام کرنے کے ایک تو دو طریقے یہ ہیں، ایک ہے ہارڈ ورک اور ایک ہے اسمارٹ ورک۔ جی، ہارڈ ورک یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت کی جائے، اسمارٹ ورک یہ ہے کہ ڈھنگ سے محنت کی جائے۔ صحیح۔ اس کا فرق یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے پاس ایک کلاڑا ہے جس کے ذریعے وہ درخت کاٹتا ہے، جی، لیکن اس کا کلاڑا کند ہے، شارپ نہیں ہے۔ اب وہ اس کے ذریعے صبح سے لے کر شام تک پورا زور لگاتا ہے، پوری جان مارتا ہے، شام تک وہ ایک آدھ درخت کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی، دوسرا بندہ پہلے اپنے کلہاڑے کو تیز کرتا ہے، اس کی جو دھار ہے اسے بہترین کرتا ہے، اس کے بعد وہ کاٹنا شروع کرتا ہے تو وہ اسی دن کے اندر 10 درخت کاٹ لیتا ہے۔ بے شک۔ تیسرا بندہ اس سے بھی آگے جاتا ہے کہ وہ مشینی آرا لے کے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مشینی آرے کے ذریعے ایک دن کے اندر وہ 100 درخت کاٹ سکتا ہے۔ بجا۔ تو یہ جو تینوں کے درمیان فرق ہے کہ تینوں آدمی ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے کا ہارڈ ورک ہے، دوسرے کا اسمارٹ ورک ہے، اور تیسرے کا اسمارٹر ورک ہے۔ پہلے نے صرف محنت کے اوپر زور دیا، دوسرے نے محنت کے ساتھ تھوڑا سا ڈھنگ بھی استعمال کیا کہ کلاڑا تیز کر لیا جائے، تیسرے نے زیادہ ڈھنگ استعمال کیا کہ اس نے مشینی آرا استعمال کر لی۔ یہ جو تینوں کا فرق ہے اسے کہا جاتا ہے ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک، کہ جب کسی کام کو کیا جائے تو اگر اس کے کرنے کا طریقہ میکسیمم پیوریفائی کر لیا جائے، بیوٹیفائی کر لیا جائے اور اسے آئیڈیالائز کر لیا جائے تو اس کا جو لیول اور سٹینڈرڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک کی صورت ہے۔ جو فوکسڈ تھنکنگ ہوتی ہے یہ بیسیکلی اسمارٹ ورک کی بنیاد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسے ایک دوسرے الفاظ کے اندر عرض کرتا ہوں۔ کام دو طرح کے ہوتے ہیں اور ان کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک آ جاتا ہے شیلو ورک اور ایک آ جاتا ہے ڈیپ ورک۔ ٹھیک ہے، شیل جو ہے وہ چھلکا، جی، اور ڈیپ کا مطلب ہے گہرائی کے ساتھ کام کرنا۔ شیلو ورک یہ ہوتا ہے کہ کام تو کیا جائے لیکن بس ہو رہا ہے، صحیح، راہ چلتے تھوڑی سی بہت توجہ کے ساتھ کر لیا سو کر لیا، یہ ہے شیلو ورک۔ ڈیپ ورک یہ ہے کہ اس کام کرنے کے تقاضے پورے کر کے اس کے لیے جتنے بھی میکسیمم اسباب و وسائل جمع کیے جا سکتے تھے وہ کرنے کے بعد پوری توجہ کے ساتھ کیا، یہ ڈیپ ورک ہے۔ صحیح، ڈیپ ورک کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ شیلو ورک سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ یعنی ایک ہارڈ اور اسمارٹ کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فرق ہوتا ہے شیلو ورک اور ڈیپ ورک کے اعتبار سے۔ اچھا، اسے اگر تھوڑا سا میں آپ ایک مذہبی مثال سے، دینی مثال سے سمجھانا چاہوں جی جی ضرور، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں جی، اور اولیاء کرام بھی نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح، ہماری نماز جو ہے وہ ہمیں کتنی روحانیت اور نورانیت دیتی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور اولیاء کی نماز ان کو کتنی روحانیت اور نورانیت دیتی ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ اچھا، اب دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اور ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شروع کی تھی اور ختم بھی کر لی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گئی ہے۔ بیچ میں کیا تھا؟ بیچ میں کیا تھا وہ عام طور پہ نہیں پتہ ہوتا۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو ہمیں اکثر اوقات ہی یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی۔ فاتحہ کا تو یقین ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی ہی ہوگی، اس کے علاوہ کیا پڑھا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور ہو سکتا ہے امام صاحب کو بھی نہ یاد رہے کہ انہوں نے کیا پڑھا تھا۔ لیکن جو ایک صاحب باطن، ایک صاحب روحانیت، ایک ڈیپ ورک والا ولی نماز پڑھتا ہے، وہ ہوتی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں نمازیں وہی ہیں، وہ بھی 2 رکعت وہ بھی 2 رکعت، اس کا ٹائم بھی اتنا ہے، اس کا ٹائم بھی اتنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی فرائض و واجبات و شرائط وہی پورے کیے، اس نے بھی وہی پورے کیے، لیکن کوالٹی کے اندر جو فرق ہے وہ آ گیا شیلو ورک سے اور ڈیپ ورک سے۔ یہ شیلو تھا، چھلکا تھا، وہ ڈیپ ورک تھا، وہ مغز تھا، وہ گودا تھا۔ تو یہ جو فوکس تھنکنگ ہوتی ہے اس کا تعلق بیسیکلی ہوتا ہے ڈیپ ورک کے ساتھ، کیونکہ ڈیپ ورک کی بنیاد کے اندر فوکس ضروری ہے، صحیح، کنسنٹریشن ضروری ہے۔ اس کے ذریعے جب کام کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ اسی کو آپ پڑھنے والے طلباء کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک طالب علم پڑھتا ہے جہاں شور بھی ہے، جہاں آنا جانا بھی ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، اس کو بعد میں یاد ہے کہ واش روم تو گیا ہی نہیں تھا میں، تو اب اس نے وہ بھی جانا، پھر یاد آیا کہ وہ گھر کا سودا لے کے آنا تھا، پھر وہ سودا لینے چلا گیا۔ ایک آدمی پہلے دیکھ لیتا ہے کہ بھائی
مجھے کیا کیا اور کام کرنے میں ساری کر لوں. صحیح. وہ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کے پانی وانی ساتھ رکھ کے پی کے اب آرام سے بیٹھتا ہے. اب اسے پتہ ہے 1 سے 2 گھنٹے اب اسے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوگی جی. اور وہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. اس کے پڑھنے کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ کتنا شاندار ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے. بے شک. اچھا اسی کی وجہ سے یعنی کہ یہی جو ڈیپ ورک ہے اور جو فوکسڈ صورت ہے یہ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جو خشوع و خضوع تہجد میں ملتا ہے جی. وہ آپ کو کبھی کسی اور نماز میں نہیں ملے گا. ایسا ہی. وجہ یہ ہے کہ اس وقت ڈسٹریکشنز ختم ہو جاتی ہے, بالکل. خلل انداز ہونے والی توجہ بٹانے والی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ماشاء تو لہذا جو ڈیپ ورک ہوگا خواہ اس کا تعلق اسٹڈی کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق بزنس کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق خاندانی معاملات کے ساتھ ہو, وہاں پر اس کا رزلٹ بہت اچھا ہی نکلے.